حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک بندہ جب غلطی کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ عام مشہور حدیث ہے، سب کی سنی بھی ہوگی۔ اگر وہ اس سے باز آ جائے اور توبہ و استغفار کرے تو اس کے دل کو صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ اس غلطی کا بار بار ارتکاب کرے اور اس سیاہی میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اگر وہ اس غلطی کا دوبارہ ارتکاب کرے تو یہ سیاہی اس کے پورے دل پر چھا جاتی ہے، یعنی اس پر وہ اگر ڈٹائی کے ساتھ جمع رہے۔ اب اس کا تعلق بھی وہی لطیفہ قلب سے ہے، یہ جو ہارٹ پمپنگ کر رہا ہے نا، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہی وہ زنگ لگنے کی کیفیت ہے جس کو قرآن میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ ہرگز نہیں بلکہ اس کے کسب کی بنا پر اس کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے، مطلب اس کی کسب یعنی اس کی کمائی، کہ نیکیاں کمائے یا گناہ کمائے۔ جب یقینی طور پر گناہ کمائے گا تو اس کے دل پر کیا لگ جائے گا؟ زنگ لگ جائے گا۔ پھر ایک اور حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شے کو کوئی نہ کوئی چیز صاف کرنے والی ہوتی ہے، اور دل کو صاف کرنے والی اللہ کا ذکر ہے۔ اب یہی ہوتا ہے نا کہ ذکر آیا کہاں سے، ذکر آیا کہاں سے، کہ الگ سے ذکر کریں کیوں، کس لیے کریں، فائدہ کیا ہے، اس ذکر قلبی کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو جب تک تمہاری صفائی نہیں ہوگی، ذکر قلبی تمہارا قلب تمہارا صاف نہیں ہوگا تو تم اپنے اعمال کی اصلاح کر ہی نہیں سکتے، اور آہستہ آہستہ تمہارے قلب جو ہے وہ سیاہ ہو جائیں گے، اور سیاہ ہونے کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ مہر بھی لگا دے، اور جس دن اس نے مہر لگا دی اس کے بعد پھر ختم اللہ علی قلوبہم، ختم ہو گیا معاملہ۔ اللہ اکبر۔ دلوں کو تالے، دلوں کو زنگ اور دلوں کی تاریکیاں کیسے دور ہوں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو۔ اب وہ ذکر جو اللہ تعالیٰ کا کرنا ہے وہ کیسے کیا جائے؟ تو کہا کہ زبان سے اللہ اللہ کہنے سے دلوں کا زنگ دور ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، بے شک زبان کی ادائیگی سے فائدہ ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ زبان کی ادائیگی سے فائدہ نہیں ہوتا، بے شک ہوتا ہے، جب تک کہ وہ ذکر دل میں نہ اترے، جب تک انسان کا دل اللہ کا ذاکر نہیں ہوتا دلوں کی صفائی ممکن نہیں ہے۔ زبان سے کرو گے فائدہ ضرور ہوگا، لیکن اصل فائدہ اس وقت ہوگا، تمہارے قلبوں کی صفائی اس وقت ہوگی کہ جب زبان سے وہ ذکر کہاں اترے؟ قلب پر اترے۔ قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ عالیہ بھی یہی فرماتے ہیں نا کہ زبان کا ذکر کیا ہے؟ لقلقہ ہے نا، اور اس کو کہاں اتارنا ہے تم نے؟ پھر قلب پہ اتارنا ہے، اور قلب سے روح پہ۔ لیکن بیچارے ہمیشہ سمجھاتے ہیں، ہمیشہ ہی سمجھاتے نہیں سمجھاتے، کتنے پرسنٹ خلفاء میں سے اور ہم مریدوں میں سے کتنے پرسنٹیج اس پہ عمل کرتے ہوں گے؟ تو دل اللہ کا ذکر، اللہ اکبر، جب تک انسان کا دل اللہ کا ذاکر نہیں ہوتا دلوں کی صفائی ممکن نہیں۔ جو دل اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے وہ زبان سے لاکھ ذکر کرے، کان سے لاکھ ذکر سنے اور آنکھوں سے لاکھ دیکھے، پھر بھی جب دل غافل ہو جاتا ہے تو آہستہ آہستہ زبان، آنکھ اور کان بھی غافل ہو جاتے ہیں۔ دل کی غفلت کے بارے میں اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا،
سورہ کہف کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اپنی جان ان سے مانوس رکھو جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، یعنی ایسوں کی صحبت اختیار کرو جو صبح شام کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں، اور تمہاری آنکھیں انہیں چھوڑ کر اور پر نہ پڑیں، تمہاری آنکھیں انہیں چھوڑ کر اوروں پر نہ پڑیں۔ کیا تم دنیا کی زندگی کا سنگار زینت چاہو گے اور اس کا کہا نہ مانو گے جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور اپنی خواہش کے پیچھے چلا، اور یعنی وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا اور ہماری یاد سے کیا ہو گیا؟ اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا، اس کا کام حد سے گزر گیا، یعنی اس نے لمٹ کو کراس کر لیا۔ اب جو لمٹ کراس کر لے گا اس کا کیا حال ہوگا؟ تو اب یہاں وہ سب سے زیادہ امپورٹنس کس کی بتا رہے ہیں؟ پھر ذکر کی بتا رہے ہیں نا، کہ تمہیں ان کی صحبت کو اختیار کرنا ہے اور ان کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیکھنا۔ اب یہ کیفیات کی تبدیلی کا جب معاملہ آئے گا نا، پھر میں اس کی تشریحات کروں گا، ابھی تو صرف آیتیں بیان کر رہا ہوں، لیکن جب دل کی کیفیات کی تبدیلی کے معاملات آئیں گے تو وہاں پہ یہ باتیں پھر ڈسکلوز ہوں گی کہ کیفیات کیسے تبدیل ہوں گی بھائی، کیونکہ اگر سائملٹینیسلی لے کے چلوں گا تو کنفیوژن ہو جائے گی۔ ابھی تو صرف ٹائپ ڈسکس ہو رہی ہیں،